زید بھائی 1 منٹ ہے. چلو وی آر لائیو. جسٹ میں آپ لوگوں کو 2-3 چیز بتاتے چلوں کہ نمبر 1 یہ کہ ہمارے زوم یوٹیوب کے جتنے بھی بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان کو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ آئیے زوم میں آئیے. زوم کا لنک جو ہے پن ہو چکا ہے, تو اگر یہاں پہ آ کے آپ کے کوئی سوال جواب ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں اینڈ انٹریکٹیوٹی بھی کر سکتے ہیں. اینڈ جتنے بھی لوگ زوم پہ اینڈ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ لنک شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں, سو دیٹ جتنے بھی لوگ قرآن کی کلاسز سے جڑیں گے, قرآن کی کلاسز سے جڑیں گے, تو اس سے کیا ہوگا, آپ لوگوں کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا. زید بھائی یہ گفتگو, ہاں بسم اللہ. گڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید بھائی ویڈیو. یس, بسم اللہ. I'll be leaving for Zohara, inshallah. Yeah, just a minute. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بردرز اینڈ سسٹرز, آپ سب کا استقبال ہے قرآن اسٹڈی کلاس میں. ہم آج آیت نمبر 196 پر پہنچے سورہ بقرہ کے. سب سے پہلے کنفرم کریں میرا ساؤنڈ کلیئر ہے, آڈیو از کلیئر, کنفرم کریں. الحمدللہ کلیئر ہے زید بھائی, بسم اللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو چلیے اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کل کہ 195 نمبر تک ایک موضوع چلا. 195 نمبر سے حج کا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ حج یہ ایک اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے کہ حج کر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ایک بہت بڑا سٹرگل ہوتا ہے. جو لوگ نارمل لائف جو جیتے ہیں ان کی نارمل لائف میں بہت ساری چیزیں بالکل الگ ہو جاتی ہے. احرام پہننا, اور مزدلفہ میں تو کوئی خیمہ بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں, خیمہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور کہیں پہ عرفات میں, مینا میں خیموں میں رہنا. ہاں, عرفات میں تو ابھی چلو خیمے ہونے لگے ہیں ٹھیک ٹھاک, لیکن اس طرح سے رہنا یہ کیا معاملہ ہے. یہ بہت بڑا ویریشن ہے ان کی زندگی میں. اور عورتوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ ان کے لیے جو جہاد ہے وہ حج ہے. تو یہ جہاد کا موضوع آیت نمبر 195 تک چلا, جہاں پہ اسلامک لاز, قانون, ہم نے آیت نمبر 190 سے 195 تک دیکھیں. قانونوں میں سے کئی ساری چیزیں دیکھیں, اور بھی موضوع آگے جا کر آنے والا ہے. یہاں پہ حج کا موضوع سٹارٹ ہو رہا ہے. اور جب ہم حج کا موضوع ابھی پڑھیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ ایک بہت مختصر طریقے سے بعض چیزیں حج کی بتاؤں گا, اور تاکہ آپ یہ آیت کی بیوٹی کو, جو باتیں یہاں کہی گئی ہے, آپ اس کو سمجھ سکیں. تو آپ کو کچھ حج کا موضوع سمجھنا ہوگا. آپ میں سے جو لوگ حج کر چکے ہیں یا حج ٹریننگ اٹینڈ کر چکے ہیں کبھی کہیں پر, تو آپ یہ باتوں کو زیادہ آسانی سے سمجھ پائیں گے. اور جو لوگ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے حج کا, ان کو کچھ پتا نہیں ہے, تو وہ لوگ انشاءاللہ میں ان کے لیے ایک ایزی اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے چند چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, کہ حج اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ کے لیے. حج کو مکمل کرو, عمرہ کو مکمل کرو. اتمو, پورا کرو. حج اور عمرہ کو للہ, اللہ کے لیے. اب اس سے ہم کیا باتیں سیکھتے ہیں؟ یہ بات سے آپ کو پتا ہوگا شاید کہ علماء میں ایک موضوع پر اختلاف ہے کہ عمرہ کرنا فرض ہے یا نہیں. عمرہ کرنا فرض ہے یا نہیں ہے. تو جو علماء, جیسے مثال کے طور پہ جو امام احمد بن حنبل اور حنبلی علماء ہیں, جو شافعی علماء ہیں, ان کے نزدیک عمرہ کرنا بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی حج کرتا ہے تو حج کے اندر عمرہ عام طور پہ
جب ہم حج تمتع کرتے ہیں تو اس میں عمرہ پلس حج دونوں ہوتا ہے، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا فریضہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن مان لیجئے کسی کے پاس اگر کیپیسٹی نہیں ہے حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی کیپیسٹی ہے، عمرہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے عمرہ کرنا بھی فرض ہے، اور وہ کم سے کم عمرہ کر لے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ پیسے جمع کر رہا ہے حج کے لیے اور عمرہ کے جتنے پیسے ہے لیکن وہ تھوڑا اور جمع کر لے تو حج جتنے جمع ہو جائیں گے، تو پھر ویٹ کر لو، حج کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر معلوم ہے کہ نہیں پتا نہیں میں کبھی پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچ پاؤں گا، حج جتنے پیسے جمع ہوں گے نہیں ہوں گے، تو کم سے کم جا کے عمرہ کر کے آؤ۔ تو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ جو الفاظ ہے یہ حکم ہے، یہ کمانڈ کا، امر کا صیغہ ہے، پورا کرو حج اور عمرہ للہ، اللہ کے لیے۔ تو اس سے یہ وجوب کی دلیل ایک مل رہی ہے کہ کمپلسری ہونے کی دلیل مل رہی ہے، جو دلائل میں سے دلیل یہ بھی ہے۔ اور اس سے یہ الفاظ سے ہم کیا کیا باتیں سیکھ رہے ہیں؟ ایک بات یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ حج اور عمرہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی میں وہاں جاؤں گا، حج کر کے آؤں گا، لوگ یہاں پہ حاجی صاحب وغیرہ کہنے لگیں گے، وہ نیت نہیں ہونی چاہیے، للہ، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، فقط صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں، تیسری بات وہ یہ ہے کہ جب حج اور عمرہ شروع کرو تو ختم کرنا ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ شروع کریں تو ختم کرنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے وقت پر، تو اگلے سال آ کر واپس کمپلیٹ کرنا پڑا۔ اور یہ ہے اس کا تیسرا مسئلہ، اتم الحج والعمرۃ للہ، جو تیسری بات ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور چوتھی بات ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایک چوتھی بات ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جدوجہد اور اسٹرگل اور کوشش کرنا، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ تو یہ جو الفاظ جس طرح سے ہے، اس کے اندر ایفرٹ اور جو اچھی طرح سے کرنا، یہ بات بھی ایک طرح سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ اتم الحج والعمرہ، پورا کمپلیٹ کرو، برابر سے کرو، والحج والعمرۃ للہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی حج کرنے گئے تھے، عمرہ کرنے گئے تھے، احرام پہن کر کے، میقات سے احرام پہننا ہے، تم نے میقات سے احرام پہن لیا اور پھر تمہیں روک دیا گیا، تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو تمہارے لیے آسان ہو ہدیوں میں سے۔ ہدی کیا ہے؟ مطلب کہ قربانی، جو تمہیں قربانی دینا ہے، جو تمہارے لیے آسان ہو، اسے احصار کہتے ہیں۔ احصار مطلب جسے روک دیا جائے، تو احصار کے اندر جو جنہیں حج اور عمرہ کرنے سے روک دیا جائے تو ان کی رولنگ کیا ہے؟ تو جو آسان ہو ہدیوں میں سے وہ دینا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات بتا دوں کہ یہ چیز کے اندر جو حج اور عمرہ کے لیے کسی کو روک دیا جائے تو وہیں پہ اس کو قربانی کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ میں جب گئے تھے اور جب ان کو روک دیا گیا تو پھر وہ لوگوں نے کیا کیا؟ قربانی دی۔ اور کیا قربانی کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اور فرمان جو ہمیں ملتا ہے، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کا مطلب کیا ہے؟ جو تمہارے لیے آسان ہو قربانی کے لیے میں، جو قربانی تمہارے لیے آسان ہو، تو آسان سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک مینڈی، ایک شخص کے لیے ایک مینڈی، یا اگر مان لو کہ گائے بیل یا اونٹ اونٹنی ہے تو پھر ان میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو احرام سے نکلنے کے لیے انہیں قربانی دینا ہے اور پھر نکلنا ہے اس میں سے باہر۔ تو مطلب احرام آپ کو ختم کرنا ہے درمیان میں ہی، تو آپ کو قربانی دینا ہوگا، یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اور فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے بال نہ شیو کرو، بال کو نہ شیو کرو یہاں تک کہ جو قربانی ہے وہ اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اب آپ کو پتا ہوگا کہ دیکھیے حج اور عمرہ جو کرتے ہیں، تو حج کے اندر جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں اور حج قران کرتے ہیں، یہ 3 حج کون سے میں آپ کو شارٹ میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں۔ حج تمتع اور حج قران یہ 2 کرتے ہیں تو انہیں قربانی دینا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر یہاں پہ بات یہ کیا ہے کہ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے تو تب تک اپنے بال کو شیو نہ کرو، یہ بات ہمیں مل رہی ہے۔ اور یہ جو قربانی ہوتی ہے کون سے دن ہوتی ہے؟ یہ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ تو یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی نہ ہو جائے تب تک کہ ہم بال شیو نہیں کر سکتے ہیں، یعنی تب تک کہ احرام کے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ احصار کا ذکر تھا کہ جسے روک دیا جائے حج اور عمرہ کرنے سے، اسے کیا کرنا ہے؟ وہی قربانی کرنا ہے اور بال کو حلق کر دینا ہے، احرام سے باہر نکل جانا ہے۔ لیکن باقی لوگ جو حج کریں گے تو ان کے لیے کیا معاملہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو شیو نہ کریں یہاں تک کہ جو ان کی قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ تو اس کے اندر ایک مستحب ہے کہ یہاں تک کہ قربانی ہو جائے اس کے بعد بال کو شیو کیا جائے، جیسے کہ تفسیر السعدی میں امام عبدالرحمن بن ناصر السعدی نے بات کو ذکر کیا ہے۔ آگے ایک بات اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ 3 ٹائپ کے حج کو میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔
دیکھیے ایک ہے عمرہ ایک ہے حج. حج تمتع میں کیا کرتے ہیں, جاتے ہیں پہلے عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام سے باہر نکل جاتے ہیں, پھر انتظار کرتے ہیں, نارمل رہتے ہیں. حج کے دن جب آتے ہیں 8 ذی الحجہ, جب حج کے دن آتے ہیں تب پھر سے احرام پہنتے ہیں, وہ احرام ہوتا ہے حج کا. یہ ہو گیا حج تمتع. تمتع کا مطلب ہوتا ہے انجوائبل حج. انجوائبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو احرام کی پابندی ہے درمیان میں اٹھ جاتی ہے. آپ نے عمرہ کیے, پھر آپ نے احرام نکال دیا, مطلب آپ کی نارمل آپ حلال ہے احرام, یعنی حرمت کے حال میں نہیں ہے آپ. جو احرام کے اندر کچھ چیزیں پروہیبیشنز ہوتے ہیں, جیسے احرام کی حالت میں آپ بال نہیں ٹرم کر سکتے ہیں, ناخن کو نہیں کاٹ سکتے ہیں, اور آپ میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہو سکتے ہیں. احرام کی حالت میں پرفیوم نہیں لگا سکتے ہیں, عطر نہیں لگا سکتے ہیں. تو احرام کی حالت میں جو مرد جو انسلے ہوئے نہیں کہیں گے, انفٹڈ قسم کے کپڑوں میں ہوتے ہیں, اس کی بارڈر سلائی ہو سکتی ہے, بارڈر کی سلائی, لیکن فٹنگ نہیں ہوتی, کپڑے نہیں, یعنی کہ ایسے احرام جو ریپڈ اپ ہوتے ہیں. تو احرام کے اندر یہ پابندیاں ہوتی ہے. تو یہ پابندیاں جو ہوتی ہے اس کے اندر کب تک ہوتی ہے, احرام پہننا ہے 8 ذی الحجہ سے 10 تاریخ کو جب قربانی ہو جائے گی, یعنی 28 دن کا احرام ہوتا ہے تقریباً. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ لوگوں کو جلدی لے جایا جاتا ہے, 8 تاریخ کی جگہ 7 تاریخ کی رات میں لے جایا جاتا ہے, تو ان کا پہلے ہی وہ پہن لیتے ہیں, لیکن احرام کی نیت ہوگی 8 تاریخ سے. تو 8 تاریخ کی صبح سے لے کر 9 تاریخ, 8 کا تاریخ کا دن, 9 تاریخ کا دن, 10 تاریخ کے تقریباً آدھے دن تک آپ کی قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ. 2.5 دن میں آپ کا احرام اتر گیا, 2.5 سے 3 دن تقریباً. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ نہیں ہو, یہ ہے حج تمتع. حج قران کیا ہے, حج قران میں سیم ہے تمتع جیسا, صرف اتنا فرق ہے کہ تمتع میں بیچ میں احرام اتار دیتے ہیں, قران کے اندر احرام کنٹینیوس پہنے ہوئے رہتے ہیں. مطلب جو یہاں سے گئے عمرہ کیے, عمرہ ختم ہوا, احرام نہیں اتارے, اور احرام میں ہی رہے یہاں تک آ کے حج کے دن آ گئے, پھر حج کیے, ایک ہی احرام سے کیے, 2 احرام نہیں ہوئے. تو یہ ہو گیا حج قران. اور حج افراد کیا ہے, حج افراد وہ لوگوں کے لیے جو وہیں پہ رہتے ہیں. اب مکہ میں رہتے ہیں وہ لوگ تو چلتے پھرتے تھوڑے تھوڑے دنوں میں عمرہ کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ عمرہ کریں کمبائن کریں, وہ صرف حج کے دنوں میں حج کا احرام پہنتے ہیں ڈائریکٹلی. حج افراد میں صرف حج کرتے ہیں وہ لوگ. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 ٹائپ کے حج ہیں موٹے براڈلی اسپیکنگ. اب حج قران اور تمتع کے اندر قربانی دینا ہوتا ہے, حج افراد کے نا تو قربانی نہیں ہوتی, وہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں. آگے دیکھتے ہیں حتی یبلغ الہدی محلہ, تو جو یہاں تک آگے قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. آگے اچھا اس میں آگے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فمن کان منکم مریض, تم میں سے جو مریض ہو, او بھی عدم من راسہ, بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, تو وہ فدیہ دے. فدیہ کیا ہے, پینلٹی, وہ پینلٹی دے. یہ قربانی نہیں, یہ پینلٹی ہے. ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, جو روزہ رکھ کر یا صدقہ دے کر یا قربانی دے کر ہے. اس کے اندر کیا ہے معاملہ کہ اگر مان لو کسی کے بال میں بیماری ہو, جیسے ابھی اس سے اوپر آیا کہ بال کو شیو مت کرو, لیکن کسی کی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے, ہاں, اور یا کوئی تکلیف کی وجہ سے, مریضن او بھی عدم راسہ. جیسے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے میں کیا ریزن تھا, تو آپ دیکھو گے کہ اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ, ان کا اس زمانے میں صحابی رسول تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جا رہے تھے حدیبیہ کے لیے. تو اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بال میں ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, یہاں تک کہ جوئیں گر رہی ہے بال سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہ وہ اپنے بال کو شیو کر دیں اور اس کے بدلے میں ایک قربانی کریں. تو یہاں پہ یہ دیکھیے 3 چیزیں ہیں, آپشن, 3 آپشن جو دیے ہیں. کیا 3 آپشن دیے ہیں, اس کی تفسیر ہمیں حدیث میں ملتی ہے, من صیام اور صدقۃ اور نسک. تو قربانی دے. اب یہ قربانی کیا ہے, یہ پینلٹی والی قربانی ہے. یہ کیا ہے, یہ فدیہ ہے, پینلٹی ہے, کیونکہ آپ نے حج کا ایک رول جو ہے وہ بریک کیا. اچھا, حج کے اندر کیا ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں ارکان, پلرز. پلر اگر گیا تو حج ہی نہیں ہوئی. اور کچھ ہوتے ہیں واجبات, کمپلسری. کمپلسری کوئی چیز توڑ دیے نا, تو آپ قربانی دے کر, آپ اسے دم کہتے ہیں, دم دینا. تو دم دے کر, دم یعنی خون, یعنی قربانی جو کرتے ہیں یہ دم دینا, یہ دم دے کر آپ اپنے حج کی ویلیڈیٹی سیو کر سکتے ہیں, حج کی ویلیڈیٹی بچا سکتے ہیں, یعنی حج آپ کی ہو جائے گی مکمل. تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے جو فرائض جو ہے, کمپلسری چیزیں, اس میں سے ایک ہے کہ حج کے اندر احرام کے جو ریسٹرکشنز ہے اس میں سے کوئی چیز بریک نہ ہو. اب بال شیو کرنے منع ہے اور وہ بریک شیو کرتے ہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے,
تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ انہیں ایک فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کیا ہے؟ فرسٹ آپشن بیسٹ آپشن ہے کہ قربانی دو. اگر کوئی وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو پھر 6 غریبوں کو کھانا کھلائے گا. صدقاتین کہنا 6 غریبوں کو کھانا کھلائے گا. اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے گا. کتنے دن روزہ رکھے گا؟ 1 منٹ. میں آپ کو روزے کی ڈیٹیل جسٹ کنفرم کرتا ہوں, 1 منٹ ہولڈ کریں. ہاں, 3 دن روزہ رکھے گا. 3 دن روزہ رکھے گا جیسے کہ میں ڈیٹیل بتا سکتی. تو یا تو کیا کرے گا؟ فرسٹ آپشن کو ایک جانور کی قربانی دے گا, یا 6 غریبوں کو کھانا کھلائے گا, یا تو 3 دن روزہ رکھے گا. یہ کب؟ اگر وہ احرام کے ریسٹرکشن کو توڑ رہا ہے. ہاں, احرام کے ریسٹرکشن کو توڑ رہا ہے. اور نسکنا فَإِذَا أَمِنْتُمْ, جب تم امن میں ہو, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, تو جو تمتع کرے, تمتع یعنی کہ انجوائے کرے, مطلب فائدہ اٹھائے, بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, کہ عمرہ اور حج کا تمتع کرے. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ 10 دن روزہ, 10 دن روزہ یا نہیں. 10 دن روزہ کہاں ہے؟ وہ قربانی جو نہ دے پائے اس کے لیے ہے, جیسے کہ آگے آنے والا ہے. لیکن یہ کون سا ہے؟ یہ دم والا ہے, اور یہ حدیث میں موجود ہے. اس کے اندر 3 دن روزہ ہے. 10 دن کس کے لیے؟ وہ دوسری چیز کو. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي, تو جو عمرہ کو حج کے ساتھ ملائے یعنی تمتع کرے, فما استيسر من الهدي, تو اس کے لیے جو آسان ہو وہ قربانی دے. اب یہ قربانی کیا ہے میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ وہ یا تو ایک جانور کو ذبح کرے, جیسے بکرا یا بکرا بکری, مینڈا مینڈی, یا گائے بیل اونٹ اونٹنی کے اندر ساتھ میں شریک ہو جائے. ساتھ میں ایک گائے بیل کے اندر شیئر سسٹم, وہ شیئرز میں اس میں شریک ہو سکتا ہے. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي, تو جو آسان ہو قربانی وہ کرے. جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے, کیونکہ ایک سفر کے اندر 2 کام ہو رہے ہیں. وہ ایک سفر میں گئے تھے اور اس کے اندر عمرہ بھی کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, تو اس کے اندر انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں ہدیہ قربانی دینا ہے. فمن لم یجد, اور فمن لم یجد جو نہ پائے, کیا ہے قربانی, اس کے پاس جانور نہیں ہے, فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم, اور 7 جب تم واپس آ جاؤ, تو 3 دن روزہ رکھنا ہے حج کے دوران, اور 7 دن واپس آنے کے بعد. اب یہ 3 دن جو حج کے دوران رکھنا ہے, اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ حج کے دوران کب رکھیں گے. تو بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ جو ایام التشریق ہے, جو منا کے دن ہے 11 12 13 سے لے کر, وہ 3 دن میں روزہ رکھیں گے. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 7 8 اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے. تو یہ بھی ایک بات آئی ہے, اللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ. تو باقی زیادہ علماء, زیادہ مضبوط بات یہی دکھ رہی ہے کہ 11 12 13 میں 3 دن جو حج کے دوران اسے روزہ رکھنا ہے, اور 7 دن واپس آنے کے بعد. واپس آنے کے بعد کیا ہے کہ واپس آنے کے بعد یہ ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے, حج کا سفر پورا کر لیے, تو آپ ضروری نہیں کہ آپ مکہ میں ہو, آپ جب آ گئے تو 7 دن واپس آنے کے بعد آپ کو پورا کرنا ہے. اور تل کا عشرۃ کاملہ, یہ ہو گئے 10 پورے 10 دن روزے. کس کے لیے؟ اگر قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو 10 دن روزہ رکھنا ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ ان کے لیے جن کا گھر مسجد حرام کی لمٹ کے اندر موجود نہیں ہے. مطلب جو مسجد حرام کی لمٹ میں نہیں رہتے, وہ ان کے لیے کیا ہے؟ وہ ان کے لیے حج افراد ہے. ہاں, ان کے لیے حج افراد ہے. تو وہ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ وہ لوگوں کے لیے ہے جن کا گھر مسجد حرام کی لمٹ میں اندر نہیں ہے. اب حج مسجد حرام کی لمٹ میں کیا مراد؟ یہ ہے کہ بھئی جو چیز سفر میں شمار ہوتا ہے, جس کے لیے نمازوں میں قصر کرنا ہوتا ہے, اگر وہ اتنا دور رہتے ہیں تو الگ معاملہ ہے. لیکن جو مسجد حرام کی لمٹ میں رہتے ہیں, یعنی کہ جس کے اندر ان کو قصر نہیں کرنا پڑتا ہے مسجد حرام آنے کے لیے, ان کو سفر میں شمار نہیں کیا جاتا ہے, وہ قریب میں معاملہ ہے, تو پھر ان کے لیے کیا معاملہ ہے کہ وہ لوگ حج افراد کریں گے, تو وہ لوگ اس طرح سے قربانی نہیں دیں گے. یہ ہم رولنگ سیکھ رہے ہیں حج کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا, نیکسٹ آیت پہ ہم جا رہے ہیں. ہاں نہیں, اسی آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اور اللہ سے ڈرو. تقویٰ کا معاملہ, جو تقویٰ کی تعلیم جو ہم دیکھ رہے ہیں بار بار, تقویٰ کی تعلیمات ذکر ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ سزا کے اندر اللہ کا معاملہ بہت سخت ہے,
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے. تو وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے فضائل میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص جو حج مبرور کرے تو وہ اس دن کی طرح واپس آتا ہے جس دن کی طرح جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس دن کی طرح. صحیح حدیث ہے، غالباً صحیح مسلم ہے. اور حج مبرور کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور جیسے کہ ہمیں ملتا ہے دوسری احادیث میں. اور تقویٰ جو نہیں اختیار کرتا، اللہ کا ڈر نہیں اختیار کرتا، تو اسے جان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے بہت سخت سزا دینے والا ہے. یعنی تقویٰ کے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. آگے ایک بات آنے والی ہے، تب اس بات کو ذرا یاد رکھیے گا. آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات. حج کے جو مہینے ہیں وہ پتہ ہے، معلوم ہے لوگوں کو. مطلب یہ نون بات ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے تھا. وہاں پہ مکہ کے اندر بھی لوگوں کو، مشرکوں کو بھی پتا تھا. اشہر معلومات، اس کے جو مہینے پتا تھے. وہ کون سے مہینے ہیں حج کے؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہ حج کے مہینے ہوتے ہیں. اس کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ اگر صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ شوال ہے، ذی القعدہ ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے کے 10 دن. حج کے مہینے الگ ہیں، حرمت والے مہینے الگ ہے. یاد رکھیے، وہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن حج کے مہینے کیا ہے؟ اشہر معلومات. تو وہ ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، اور یہی چیز کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ حنفی، شافعی، حنبلی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ سب کے سب اسی طرف گئے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. یہ ہے حج کا وقت. اور مالکی فقہ کے اندر وہ کہتے ہیں شوال ہے، ذی الحجہ، ذی القعدہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ذی الحجہ بھی پورا مہینہ ہے وہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشہر معلومات ہے کہ اس کے جو مہینے ہیں وہ نون. فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان دنوں میں حج کا فریضہ لے لے، پورا مطلب اپنے اوپر لے کے حج کر رہا ہوں میں. فمن فرض فیہن الحج، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا رفث، تو اسے چاہیے کہ رفث کیا ہے کہ اب یہ احرام کی پابندی ہمیں مل رہی ہے. رفث سے مراد یہ کہ میاں بیوی کے معاملات وہ نہ رہے. اور رفث سے مطلب ایکچولی عورتوں کی طرف رغبت. تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ رغبت کے اندر کہ حج کے اندر اب اتنا کراؤڈ آ رہا ہے، الگ الگ جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، مرد اور عورتیں دونوں آ رہے ہیں. تو اس کے اندر خاص تاکید کی گئی ہے فلا رفث، کہ تمہیں خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر تمہیں اپنی پاکیزگی کا بہت خیال رکھنا ہے. فلا رفث، تم نے فرض فیہن الحج، حج کے اندر فریضہ لیے، تو فلا رفث ولا فسوق، کوئی گناہ نہ ہو، فسق نہ ہو، تاکہ کرائم کنٹرول میں رہے، لوگوں میں ڈر ہو. اللہ اکبر. آپ دیکھو گے یعنی کہ ہے ایکسیپشن، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ آپ کراؤڈز میں دیکھو گے صبر کا مادہ یعنی ماننے لائق مادہ دکھتا ہے حج کے دنوں میں. مطلب ایسا کہ کوئی بولے کہ کیسے اتنا زیادہ صبر لوگوں میں آ جاتا ہے. الحمدللہ. ولا فسوق، اس میں کوئی فسق نہ ہو، کوئی گناہ کا معاملہ نہ ہو. ولا جدال فی الحج، حجت بازی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو. اب سوچو اتنے سارے لوگ جب جمع ہو رہے ہیں الگ الگ جگہ سے، اب آپس میں جھگڑے ہونا، ہاں کتنا سارا پاسبلٹی ہے. لیکن آپ دیکھو گے الحمدللہ برداشت کا مادہ اتنا زیادہ کہ کتنی بار لوگوں کو دھکا لگتا ہے، کتنی بار تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتے ہیں. ولا جدال فی الحج. 3 چیزیں یہاں پہ ذکر ہے کہ جو حج کے لیے اس فریضے کو پورا کر رہا ہے، فریضہ ادا کر رہا ہے، تو اسے یہ خیال رکھنا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم خیر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. مطلب کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کہ آ کے دیکھے گا نہیں. ویری گڈ. کیونکہ یہاں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ انونیمس معاملہ ہوتا ہے. حج کے اندر آپ جب اتنے بڑے کراؤڈ میں، میلٹنگ پاٹ میں آپ بھی ایک حصہ ہو، اتنے سارے لوگ، بہت سارے لوگ زبانیں ہی نہیں سمجھتے ہیں، الگ الگ زبان کے بولنے والے، کلچر والے لوگ. تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر اپنے لوگوں میں آدمی ہوتا ہے نا، آپ نے اچھا کام کیے، آپ نے اپنے لوگوں میں ہو، اپنے قوم میں ہو، اپنی کنٹری میں ہو، اپنی جگہ پہ ہو، اپنے شہر میں، اپنی گلی میں ہو، اب آپ نے کوئی اچھا کام کیا، اب 10 لوگ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ دیکھنے والے انون، پورا کراؤڈ. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. تو اس لیے اخلاص بہت پیدا ہوتا ہے اس میں کہ جو تم خیر کرو گے اللہ تجھے جانتا ہے. اللہ اسے جانتا ہے. تمہیں تکلیف ہوئی پھر بھی تم نے صبر کیے، تم نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیے، تم نے کسی کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کیا، تم نے کوئی برا کام نہیں کیا، تم نے کوئی بے حیائی سے بچے. ہاں تم بچے یہ چیز سے، اپنی نسلوں کو نیچے کی، تم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی. ہاں تو پھر تم نے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی خیر تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے.
ہمیشہ چاہے کوئی حج میں ہو یا نہ ہو، یہاں ہو وہاں ہو، ہر جگہ پہ ہمیں یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی خیر ہم کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، اور ہمیں خیر اور نیکی کرنا چاہیے سب کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے لو، مطلب تیاری کر کے جاؤ، ایسا نہیں کہ وہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہو، زاد راہ لے لو، ہاں زاد راہ لے لو، تیاری کر لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، مطلب تقویٰ کو لینا مت بھولنا۔ مطلب ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ جب شہر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنا تقویٰ چھوڑ کر جاتے ہیں سفر، اسی لیے سفر میں تقوی کی خاص اہمیت ہوتی ہے، اور وہ وقت پہ سفر میں کوئی دعا کرتا ہے تو یہ قبولیت والی باتیں ہوتی ہیں، یعنی آپ کو پتا ہے 3 دعائیں جو خاص قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسافر کی دعا۔ تو مسافر جس کے اندر، کئی لوگ مسافر جب ہوتے ہیں نا، ان کے دل و دماغ میں غلط خیالات ہوتے ہیں کہ ابھی تو میں شہر سے باہر نکلا ہوں، کچھ الگ ہی بیہیویئر ہوتا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ، جو پروویژن، بہترین جو چیز جو ساتھ میں لے جانا ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقویٰ کے علاوہ کچھ نہیں لے جانا ہے، زاد راہ لے جاؤ، لیکن اس میں سب سے اہم زاد راہ کیا ہے؟ خیر الزاد التقویٰ، بہترین زاد راہ تقوی راہ، بہترین یہ کہا گیا، یعنی ایسا نہیں کہ دوسری چیزیں نہیں ہیں۔ اب اس میں وہ لوگوں کا بھی جواب ہے جو بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ ہے، اللہ ہے، اب کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، مطلب وہ لوگ اونٹ کو باندھنے میں بلیو نہیں کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اونٹ کو باندھو، بھروسہ اللہ پہ کرو۔ تو ان کا کنسپٹ کیا ہے؟ جیسے وہ بولتے ہیں کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، ہاں اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں نکل جاؤ، بیوی بچوں کا کیا، کون انہیں کھلائے گا، کیا معاملہ ہوگا؟ تو نہیں، اللہ ہے، اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے اونٹ کو باندھو، زاد راہ لے لو، مطلب تیاری کر لو۔ اب وہ لوگوں کے لیے، پیچھے والوں کے لیے بھی دینا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسان ذمہ دار ہے۔ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، ایک شخص کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی کھلانے کی ذمہ داری اس پر تھی وہ انہیں ضائع کر دیں، یعنی وہ ذمہ داری پوری نہ کرے۔ تو انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے رسپانسبل پرسن بننے سکھایا ہے۔ اس کے دلائل میں سے یہ دلیل بھی ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھی سے ڈرو، اے عقل مندو، عقل کو اللہ تعالیٰ نے عقل والوں سے کہا ہے خاص، کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو جن کو اپنی عقل کا بہت وہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سوچ سمجھنے والے عقل والے لوگ ہیں، اللہ نے کہا اے عقل مندو مجھی سے ڈرو، وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 198، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو فضل تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ حج کی باتیں ہو رہی ہیں، اور حج کے اندر تم اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے کوئی فضل تلاش کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تم پر۔ سوچو کیا ہوتا ہے کہ لوگ دور دور سے سفر سے آتے ہیں، اب اتنے سارے لوگ جب دنیا بھر سے آ رہے ہیں تو اپنے ساز و سامان، کچھ چیزیں لا کر مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ بیچیں، کسی کو بیچیں، اور تو اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ حج کا کاسٹ بھی کور ہو جاتا ہے، جانے جانے کی تکلیف بھی میں کچھ ذریعہ معاش بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تمہارے رب کی طرف سے فضل کو پانے کی کوشش کرو۔ جو فضل سے مراد کیا ہے؟ یہ دنیاوی مال، پروفٹ، بزنس، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ تم حج کر رہے ہو اس کے اندر کوئی بزنس نہیں کر سکتے، یا بزنس کر لو گے احرام کی حالت میں تو تمہیں دم دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح، میں نے بتایا تھا نا گناہ اور جناح کتنا میچنگ ہے، ہاں جناح کا مطلب بھی گناہ، جناح کا مطلب گناہ، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم افضتم، جب تم پلٹو، نکلو عرفات سے، تو فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ عرفات میں دن گزارنے کے بعد 9 ذی الحجہ، جو حج کا سب سے اہم دن، حج کے ارکان میں سے، پلرز میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفات ہی تو حج ہے۔ تو عرفات ارکان ہے، حج کے جو 4 مین ارکان ہیں ان میں سے ایک عرفات، اور اس کے اندر عرفات سے جب تم نکلو تو کیا کرو، فذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو شاید کہ آپ کو مغرب تک عرفات میں رہنا ہے، مغرب تک رہنے کے بعد آپ نکلیں گے عرفات سے اور جائیں گے مزدلفہ۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد وہاں پہ مغرب و عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ مزدلفہ کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر آرام کیے، لیکن فجر کی نماز کے بعد روشنی، پورے فجر کی نماز کے بعد پورا روشنی پھیل جانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کا جو علاقہ ہے، جو آج مسجد بھی ہے وہاں پر، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کیا، تسبیح
تعریف، اللہ کا کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار پڑھے یہاں تک آ کے روشنی پھیل گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکلے۔ تو فذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اب یہ چیز سے ہم کیا کیا سیکھتے ہیں؟ جو یہ فذکر اللہ جو دیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکم آیا، اس سے پتا چلا کہ مزدلفہ بھی فرض ہے، یعنی کہ حج کے واجبات میں سے، فرض میں سے ہے حج کے اندر۔ اور عرفات تو پہلے سے رکن ہے، لیکن اس کے اندر اور ایک بات ہے کہ عرفات سے کوئی مغرب سے پہلے نکل نہ جائے، مغرب تک رہنا یہ واجب ہے، اور مغرب سے پہلے کوئی نکل گیا تو اسے دم دینا ہوگا۔ اسی طرح کوئی مزدلفہ میں نہیں رہ گیا تو بھی اسے دم دینا ہوگا، واجبات کا یہی رول ہے۔ ہاں، واجبات میں سے کوئی چیز مس کرے تو آپ پھر بھی بچا سکتے ہو اپنے حج کو، آپ حج کو بچا سکتے ہو، اس کے بدلے میں آپ قربانی دے کر، یا جو دم کے جو 3 چیزیں آپشنز ہیں وہ دے کر۔ لیکن اگر مان لیجئے عرفات کے اندر کوئی عرفات مس کر لے تو عرفات تو ارکان میں سے ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اسے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، جیسے کہ اس نے تمہیں بتایا۔ ہاں، بتایا۔ اچھا، ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، مشعر الحرام جو کہا گیا، اس بارے میں تفسیر السعدی میں انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے کہ بولے کہ یہاں پہ جو حرام ورڈ ہے وہ مزدلفہ کے لیے آیا ہے، عرفات کے لیے نہیں آیا ہے، مشعر الحرام۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو عرفات ہے وہ حدود حرم کے باہر، عرفات حدود حرم کے باہر ہے۔ میرے پاس یہاں پر اس کی ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں امیج، ہاں یہ دیکھیے، یہ ہے حدود حرم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مینا اور مزدلفہ حرم کے اندر ہے، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں عرفات سٹار لگا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے باہر ہے، مزدلفہ کے حدود حرم کے باہر ہے۔ تو یہ پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو مشعر فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اسے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے یقیناً گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ تو اس سے پہلے تم گمراہ تھے، یعنی کہ پہلے جو زمانے جاہلیت میں لوگ جو کیا کرتے تھے تو وہ گمراہی تھی، اور اس کے اندر لوگ گمراہ بھٹکی ہوئی چیزیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی جو صحیح راستہ بتایا، اس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے، اچھا کوئی پوچھ رہا ہوگا کہ عرفات کیسے باہر ہے؟ تو نہیں، جو آپ دیکھیں حرم کی جو پابندیاں ہیں، حرم کی جو پابندیاں، آپ کو پتا ہے وہ جگہ کی بھی پابندی ہے، آپ احرام میں ہو نہیں ہو، وہ جگہ جو حرم ہے، اور آپ جاؤں گے جب وہاں پر تو حرم سٹارٹ ہیئر کر کے بورڈ لکھا ہوتا ہے، حرم سٹارٹ ہیئر، وہاں سے حرم سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو جو حدود حرم ہے، حرم کی جو لمٹس ہیں، وہ حدود حرم کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض مقام ہے، لیکن عرفات کے اندر، عرفات حدود حرم میں نہیں ہے، لیکن وہ حج کے پاکیزہ مقاموں میں سے ہے۔ اور عرفات کے دن میں میدان میں، عرفات کا دن وہاں پر عرفات کے میدان میں ہی ہونا چاہیے، نہیں تو عرفات نہیں ہے تو حج ہی نہیں۔ ہاں، یعنی اتنی بڑی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر تم پلٹو جس طرح سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ ہاں، جو پلٹو اور نکلو، یعنی کہ افیدو یعنی کہ بہ پڑو۔ ایکچولی افیدو کا مطلب ہے جیسے کہ پوری طرح سے بہ پڑتے ہیں، اور آپ دیکھو گے کراؤڈ کے کراؤڈ جس طرح سے جاتے ہیں۔ افیدوا من حیث افاد الناس، جہاں سے لوگ نکلتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو افیدوا من حیث افاد الناس، کہ جہاں سے لوگ نکلتے ہیں۔ تو مطلب اب یہاں پہ جو 9 تاریخ کہاں گزارے؟ عرفات کے میدان میں۔ 9 تاریخ کے بعد والی رات، یعنی 10 تاریخ کی رات ہوئی وہ، کیونکہ مغرب سے دن بدل جاتا ہے، تو 10 تاریخ کی جو رات ہے، اور رات پہلے آتی ہے، دن سے پہلے رات آتی ہے اسلام میں، شریعت میں، اسلامی کیلنڈر میں۔ تو وہ رات کہاں گزارے؟ مزدلفہ کے میدان میں گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ثم افیدوا من حیث افاد الناس، یعنی وہیں پہ مزدلفہ میں نہیں رہنا ہے، وہاں سے نکلنا ہے۔ تو وہاں سے جب نکلتے ہیں تو کیا ہوا؟ اب دن کون سا ہے؟ 10 تاریخ کا دن ہے۔ اب یہ دن میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ دن کے اندر جانا ہے، جمرات کو کنکر مارنا ہے۔ میں پہلے ایک ہی کو جمرہ کو کنکر مارنا ہے، عقبہ، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ طواف افادہ کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سعی کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ واپس مینا میں آنا ہے، اور مینا میں آ کر رات مینا میں گزارنا ہے، اور ایام تشریق جو اس کے بعد کے 3 دن ہیں وہ مینا میں گزارنا ہے، 2 یا 3۔ تو ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے،
اللہ سے تم معافی مانگو، یعنی کہ اس کے اندر مین سول نہ بھولو کہ حج کر رہے ہو صرف یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے، نہیں، اس کا مین سول کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگ. جو رجع کا یومی ولدت وہ اس دن کی طرح واپس آتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں سول ہے اس کا کہ اللہ سے معافی مانگتے رہو. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اچھا، اب یہاں پر جو تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، احرام پہنے تو وہاں سے تلبیہ سٹارٹ ہو جاتی، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یقیناً سب تعریف، یقیناً بادشاہ، ان الحمد والنعمت ساری نعمتیں، یقیناً ساری بادشاہ، لک والملک لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں. تو یہ ہمیں کہنا ملتا ہے. اور ایک اور چیز جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتی وہ ہے تکبیرات کہنا، وہ ہم ابھی دیکھنے والے ہیں. تو یعنی آپ کو تلبیہ کہنا ہے، کہاں تک کہنا ہے؟ یہاں تک آ کے جمرہ کو کنکر نہ مار لیں 10 تاریخ کو. وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم حج کے مناسک پورے کر لو، حج کے مناسک پورے کر لو تو پھر کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے. اس بارے میں ابن عباس کی تفسیر ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ حج کے سیزن میں کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کہتا میرے والد قریبوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، دیت دیا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے. تو ان کے پاس ایک ہی ذکر تھا کہ ذکری آبائکم، ان کے باپ داداؤں کا ذکر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرو. او اشد ذکرا، نہیں اس سے بہت زیادہ، او اشد ذکرا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ابھارا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اور فمن الناس، اچھا اس پہ ہم آتے ہیں. تو یہ جو چیز سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قطعی تو مناسککم، حج کے مناسک کو پورے کیے، تو تب کیا سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ سے دعا کرو، قبولیت کی دعا کرو. تو ہمیں یہ بات، یہ ذریعے چیز مل رہی ہے. جیسے کوئی شخص جو حج پورا کرے تو اپنی کمیوں کے اندر اللہ سے معافی مانگے، اور یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں سکھایا گیا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے نا، میں نے نیکی کی تو جیسے اللہ پہ احسان کر، تم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، اپنے اوپر احسان کر. اور تمہیں کرنا چاہیے کہ تم نے وہ کیے ہو، کمپلیٹلی کیے ہو، برابر سے کیے ہو، اخلاص کے ساتھ کیے ہو، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوئی. تو ذکر اللہ کا کرو، یہ چیز ذریعہ ہے کہ اس کی قبولیت کا ذریعہ ہے کہ جب تم ختم کر رہے ہو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تو یہ ہم نے اس آیت میں یہ بات کو سیکھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جو ہم اس سے آگے جو آیت آنے والی ہے، تو تکبیرات شروع ہوتی ہے 9 ذی الحجہ سے. تو تکبیرات بھی کہہ سکتے ہیں، جو عید کی تکبیرات، آپ کو پتا ہے نا رمضان میں جو عید آنے والی ہے اس کے اندر تکبیرات کہاں سے ہے؟ جو تکبیرات ہم کہتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ رمضان کی عید میں گھر سے نکلتے ہیں یہاں تک آ کے آپ عیدگاہ تک پہنچ جاؤ، امام صاحب عید کا خطبہ شروع کریں، وہاں تک نماز شروع کریں. تو وہاں تک کا آپ کی یہ پڑھنا ہے آپ کو تکبیرات میں. لیکن جو یہ والی جو حج ہوتی ہے، جو عید الاضحیٰ میں، جو ذی الحجہ کے اندر جو حج ہوتی ہے، جیسے لوگ بقری عید بولتے ہیں، وہ عید کے اندر 9 ذی الحجہ سے جو تکبیرات، خاص تکبیرات شروع ہوتی ہے. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، عام طور پہ بعض علماء نے کہا ہے کہ 1 تاریخ سے ہی تکبیرات شروع ہو جاتی ہے، لیکن خاص طور سے 9 تاریخ سے تکبیرات کہنا ملتا ہے. اور 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، یعنی کہ 9 10 11 12 13 پورے 5 دن تکبیرات کہنا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر تکبیرات کہنا، یہاں تک کہ بازار میں چلتے ہوئے بھی تکبیرات کہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فَاذْكُرُوا اللَّهَ کے اندر یہ بھی بات کہیں پہ ذکر ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو یہاں پہ اوور لیپ ہو رہا ہے. اس کی تکبیرات کی اور دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں ایک اور چیز، آیت نمبر 200 میں آتا ہے منافقوں کے تعلق سے باز. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، منافقوں کا یعنی ہے، اس سے آگے ہے، لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دے، دنیا میں دے، ہمیں دنیا میں دے. کیا ہے معاملہ ان کا سب صرف دنیا 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 دنیا. وہ دعا کرتے ہیں تو یہ دے دے اللہ پر فلاں چیز ہے، صرف دنیا کی دعا اور کچھ دعا نہیں. تو لوگوں کا کچھ کیا ہوتا ہے، ان کا معاملہ ہوتا ہے صرف دنیا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ ہے ہاتھ میں، ان کے لیے یہ عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں ہوگا. تم تو مانگتے صرف دنیا، نا مل گیا دنیا میں، تم آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ ہے
غلط ٹائپ کی دعا کہ صرف دنیا کی دعا. لیکن صحیح دعا کیا ہے؟ آیت نمبر 201 میں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں ایسے بھی ہیں، لوگوں میں ایسے بھی ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا، جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اب اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں گے، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہی چیز ہے دنیا، یہاں پہ دنیا اور آخرت دونوں کی دعا ہے. لیکن ایکچولی آپ دیکھیں گے تو ایک بہت امپورٹنٹ فرق ہے دونوں میں، غور کریے. یہاں پہ کیا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا، حسنہ نہیں ہے یہاں پر، فی الدنیا. وہاں یہاں پر دوسرا جو ہے اس میں کیا دیا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، دنیا دے، دنیا یہ دے، یہ دے نہیں، بھلائی دے. بھلائی کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. کبھی کبھار کیا بھلا اللہ جانتا ہے، کبھی کبھار کوئی چیز میں آپ کو بہت بڑے عیش و آرام مل جائے گی، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے آپ کے لیے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہاں جا کے غرور آ جاتا ہے ان کے اندر، دنیا کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جینا مرنا سب کچھ دنیا ہو جاتا ہے، دنیا سے محبت ہو جاتی ہے. ہاں تو وہ بھلائی ہے کیا ان کے لیے؟ تو یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ بھلائی دے، جو بھی بھلائی، اللہ تجھ سے ہم بھلائی مانگیں. اور اصل بھلائی کیا ہے؟ کہ دنیا میں کوئی شخص گزارے اپنی زندگی اللہ کا بندہ بن کر، یہ صحیح بھلائی ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسنہ لفظ، اگر آپ دیکھو گے قرآن میں حسنہ لفظ تو کہاں کتنی جگہ پر ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حسنہ 31 جگہ پر ہے حسنہ. تو آپ حسنہ کے اندر جو بھلائی ہے اس کو دیکھو گے، ہاں، تو آپ کو ایک بات دکھائی دے گی. کیا دکھائی دے گی؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور ہم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ فی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اللہ بھلائی مانگتا ہے اللہ سے، آخرت کی بھلائی. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ہے صحیح ایٹیٹیوڈ کہ دنیا آخرت دونوں کی بھلائی مانگ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تفسیر سعدی میں انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات ذکر کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو پچھلی آیت میں آیا تھا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے صرف دنیا مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے. اس میں دلیل مل رہی ہے کہ کوئی شخص صرف دنیا اس کے لیے سب کچھ ہے، ہاں، اس کے اندر آخرت کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، چاہے کوئی فاسق ہو گنہگار ہو، وہ اللہ سے جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے قریب ہے، یعنی اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ نے اس کی پکار کو دے دیا، اس نے مانگا اللہ دنیا میں مجھے یہ چیز دے دے، اللہ دے دے، اور دے دیا. صرف دنیا اس کے لیے سب کچھ تھی، وہ بندے کے لیے، وہ شخص صرف دنیا کے لیے جیتا مرتا تھا، اور اللہ نے اسے دے دیا. اللہ کا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جیسے ابلیس نے بھی مانگا ہے نا، انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے پناہ دے دے قیامت کے دن تک. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انک من المنذرین، اس کی وہ دعا کو قبول کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو ابلیس اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے. ہاں، تو یہاں پہ یہ بات کو سمجھنا ہے. یہ ایک چیز ہے جو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مانگے، ان کی دعا قبول ہوئی، اس کا مطلب یہ اللہ کے بہت قریب بندے. تو اللہ تعالیٰ فاسقوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ جب دریا میں پھنس جاتے تو اللہ کو پکارتے، اور جب اللہ انہیں بچا لیتا اور وہ ساحل پہ پہنچ جاتے تو شرک کرتے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. تو کسی کی دعا قبول ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ ہے. خاص طور سے جب وہ صرف دنیا کی دعا کر رہا ہے، جب دنیا کی چیز مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے. آیت نمبر 202، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں. کون سی دعا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائے. مطلب نصیب مما کسبوا، جو وہ کمائے اس میں سے ایک حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، ہاں، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، یہ بات کو یاد رکھیے. اب نصیب مما کسبوا کا مطلب کیا ہے؟ جو انہوں نے کمایا اس کا ایک حصہ. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یجزون، اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کرتے تھے اس میں سے، جو نیک بندوں کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کرتے تھے اس میں سے بہترین چیز کے مطابق اللہ بدلہ دے گا. مطلب کیا ہے؟ تم جو کر رہے تھے، اب کچھ کام بہت اچھے، کچھ نیک، کچھ میڈیم، تو جو تم بیسٹ کرتے تھے اس مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا، یعنی کہ اس مطابق تمہیں جگہ ملے گی آخرت میں. یہ اللہ کا فضل.
تو نصیب مما کسبو یہ بھی ہوتا ہے بعض کہ کچھ چیزیں اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا کچھ ملے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیز جلدی سے حساب کرنے والا ہے۔ اب کوئی کہے اللہ تعالیٰ جلدی سے حساب کرنے والا ہے تو ابھی کیوں نہیں کر دیتا؟ کیونکہ ابھی امتحان چل رہا ہے، ایگزام ختم تو ہونے دو پھر رزلٹ آئے گا نا۔ کوئی ایگزام کے دوران ہی ٹیچر آ کے سب کو رزلٹ دے رہا ہے تو یہ بات تو انفیئر ہو جائے گی، انفیئر ہو جائے گی کہ بھئی ایگزام تو ختم ہونے دو، ایگزام ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد رزلٹ آئے گا۔ پارشل رزلٹ اس دنیا میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کاموں کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، لیکن پورا حساب صرف قیامت کے دن کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کتنا فاسٹ حساب ہوتا ہے، سریع الحساب۔ لیکن بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے سزا کے طور پر ان کو رکایا جائے گا، سزا کے طور پر رکایا جائے گا۔ بعض چیزوں کے اندر جو چیز دنیا میں ان کو آسانیاں ملی تھی تو اس کے بدلے میں آخرت کے اندر کچھ ان کو وہاں پہ مشکلوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، تو سریع الحساب، لیکن اللہ تعالیٰ حساب بہت جلد اور فاسٹ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات یعنی کہ مقررہ دنوں میں۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایام معدودات جو ہے، جو گنے ہوئے دن ہے، وہ کون سے دن ہے؟ یہ 11 12 13 ذی الحجہ ہے، جو مینا کے دن۔ تو ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور کون سا ذکر کرنا ہے؟ خاص طور سے تکبیرات ان دنوں میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کثرت سے تکبیرات کہنی ہے، یہاں تک کہ صحابہ سے ملتا ہے کہ وہ بازار میں گزرتے ہوئے بھی مینا کے اندر تکبیرات کہتے ہیں، یہاں تک کہ تکبیرات سن کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیرات کہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بات آواز گونج اٹھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن میں ہی چلے جائے، جلدی کر لے، جلدی نکل جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ یعنی مینا کے اندر جو رہنا ہے، 9 تاریخ کہاں تھے؟ عرفات میں تھے۔ 9 تاریخ کے بعد کا جو رات تھی وہ کہاں تھے؟ مزدلفہ میں تھے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ دن میں 4 کام کیے۔ کون سے 4 کام کیے؟ جمرات کو کنکر مارے، طواف افادہ کیے، صحیح کیے، قربانی کیے، جو یہ 4، اور احرام سے باہر نکل گئے، یہ 4 کام کریں۔ اور رات کہاں گزارے؟ مینا میں گزارے، یعنی کہ 10 تاریخ کے بعد والی رات، یعنی 11 کی رات ہوئی، وہ مینا میں ہوئی، 11 کی رات، 12 کی رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو 2 دن میں ہی چلے جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو تاخیر کرے یعنی کہ رکے تیسرے دن کے لیے تو بھی اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، تقوی والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقوی ہے، ان کے لیے۔ مطلب یاد رکھیے کہ یہ جو کرنا ہے یہ قوے کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر جلدی پہ جائے تو لمن اتقى، ایسا نہ ہو کہ ارے چھوڑو جلدی کرو نکلو، مطلب وہ بیزاری یا نیکیوں سے دوری، اس لیے نہیں۔ لمن اتقى، تقوی کے جذبے کے ساتھ تم 2 دن میں نکلنا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی بات، 3 دن تک رہتے ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رہے تھے، اور علماء کرام اس میں تفسیر میں یہ کہتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 3 دن جو رہے گا زیادہ عبادت کرے گا تو وہ بہتر ضرور ہے، لیکن 2 دن میں بھی جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ ہاں 3 دن تک رہے تو بھی کوئی غلط نہیں ہے، اور کہ زیادہ رک رہا ہے۔ لمن اتقى، لیکن مین چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تمہیں اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ حج کی گیدرنگ دیکھے آپ نے، حج میں جمع کیا گیا، یاد رکھو کہ تمہیں اللہ ہی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ عرفات میں لوگ جمع ہیں، کراؤڈ، تو جان لو انکم الیہ تحشرون۔ یہاں پہ حج کے تعلق سے باتیں ختم ہوتی ہے، اور یہاں پہ لاسٹ میں کیا یاد دلایا گیا ہے؟ کیا یاد دلایا گیا ہے؟ یہ یاد دلایا گیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یاد رکھو اس بات کو، جان لو کہ تم اللہ کے پاس واپس جمع کیے جاؤ گے۔ میدان محشر میں قیامت کے دن سارے انسان جمع ہوں گے، یہاں پہ الگ الگ ملکوں کے لوگ جمع ہیں، وہاں پہ بھی الگ الگ ملکوں کے لوگ جمع ہوں گے، یاد رکھو اس بات کو۔ آیت نمبر 204 سے یہ اگلا موضوع سٹارٹ ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں، اور یہ منافقوں کے تعلق سے جو میں بتا رہا تھا یہ آیتیں، لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، مَن يُعْجِبُكَ، ایسا ہے کوئی چیز تعجب میں ڈال دے، قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کی جو باتیں ہیں تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں، اللہ میرے دل میں جو ہے اس پہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا قَلْبِهِ مَا فِي قَلْبِهِ، اور کیا ہے؟ تعجب میں ڈال دے۔ یوجبکا میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو تعجب میں ڈال دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہو کہ یہ آدمی اور اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اور پھر اللہ نے کہا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن وہ سخت جھگڑالو اور ضدی، سخت جھگڑالو اور ضدی۔ ہاں تو اب یہاں پر یہ جو بات ہے اس کے بارے میں، اس کا ایکسپوجر ہے یہاں پر، یہ آیت 204 5 6 میں ہم یہ 3 آیتوں میں دیکھنے والے ہیں، جھگڑالو اور ضدی، ایسے لوگوں کو دیکھنے والے ہیں۔
اور ان کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے؟ بہت سب سے پہلی نشانی یہ بتائی گئی کہ بہت قسمیں کھاتے ہیں اور باتوں میں تعجب میں ڈالتے، ایسا ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں ایک اور جگہ پر، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں کے سے اپنے جو گناہوں کو چھپاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، جو ان کے اندر جو اصلیت ہے ان کی چھپا لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ جانتا ہے. تو الد الخصام کسے کہتے ہیں؟ جھگڑالو اور ضدی، جھگڑالو اور ضدی. تو آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ اللد الخصم، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غصہ اللہ کا ابغض الرجال، ان ابغض الرجال الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کا غضب لوگوں میں کس قسم کے لوگوں پر ہے؟ اللد الخصم، جو جھگڑالو اور ضدی ہوتے ہیں. قررسم، کوئی چیز میں، ہر چیز میں جھگڑا، ہر چیز میں جھگڑا، ضدی. اللہ کو ایسے لوگ پہ سب سے زیادہ اللہ کا غضب. ہمیں ایسے نہیں بننا ہے، یہ پریکٹیکلی ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں ایسے نہیں بننا ہے کہ ہم جھگڑا لو ضدی بنیں. اور آپ کو پتا ہے منافق کی نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہے. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے. واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو فجر، یعنی کہ فجر کسے کہتے ہیں نا معلوم؟ فجر کو کیا ہے؟ فجر کو فجر کیوں بولتے ہیں؟ اس کے اندر وہ جو رات کے اندھیرے کے بعد جو دن کی روشنی پھوٹ کر کے باہر نکلتی ہے، تو فجر کا مطلب یہ ہے. اور فاجر اسی سے آتا ہے، فاجر وہ یہ مطلب ہے کہ وہ لذتوں کو پار کرنا، مطلب گناہوں میں بالکل آگے بڑھنا. تو جب جھگڑا کرے نا تو اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے، فجر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھگڑالو اور ضدی، تو جھگڑالو اور ضدی نیچر ایک بہت برا نیچر ہے. اگر کسی میں ہو تو اسے بدلنا چاہیے یہ چیز. بعض لوگ بولتے ہیں ہاں مجھے تو کوئی سمجھے، کوئی مطلب اپنے آپ کو اندر یہ چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے، جھگڑالو ضدی ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بلکہ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے آخری علاقے میں ایک گھر کی گارنٹی اس شخص کو دیتا ہوں. من ترک المراء وان کان محقا، جو حجت بازی نہ کرے چاہے وہ صحیح ہو تو بھی، صحیح ہے تو بھی جو حجت نہ کرے، تو اسے ایک گھر کی گارنٹی ملتی ہے جنت کے کم سے کم آخری علاقے میں تو پہنچ جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو ہمیں یہ بات سے بچنا چاہیے، جو بعض لوگ ہر چیز میں جھگڑا ضد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو برا بتایا. اور یہ اس فلاں قسم کے منافق کی نشانیوں میں سے، لیکن اس کے اور بھی بہت پرابلمس ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ پلٹتا ہے تو پوری کوشش اس کی ہوتی ہے فی الارض لیفسد فیہا، زمین میں کیسے فساد پھیلائے، لوگوں میں فساد کیسے پھیلائے، زمین میں فساد کیسے کریں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی کیسے برباد ہو، نسل کیسے برباد ہو، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے. یعنی کہ فساد، ہلاکت، ہاں یہلک الحرث والنسل، کہ کھیتی یعنی کہ لوگوں کی کمائی کے ذریعے وغیرہ، اور نسل جو ہے وہ سب برباد ہو، کیسے اس کی کوشش ہوتی ہے. تو اس کا یہ معاملہ ہے، وہ جو زبان اس کے پاس ہے نا، اس کے ذریعے جھگڑے لگانا، اس کے ذریعے غیبت کرنا، فساد لگانا، اور بہت سارے اس کے پرابلم ہے. زمین میں اس کا کیا ہے؟ فساد پھیلانے والا کام ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ آ گئے تو مطلب جیسے بربادی آ گئی. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آ گئے بھائی یہ لوگ دوری رہے تو بہتر ہے. کچھ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہے کہ ان کو لوگوں کو میں فساد پھیلا کر کے ان کو خوشی ملتی ہے، بربادی پھیلا کر کے ان کو اچھا لگتا ہے. یہلک الحرث والنسل، ان کا یہ مقصد ہے کہ فساد پھیلائے، ہلاکت پھیلائے، ناحق لوگوں کے پیسے لے، ناحق پیسوں کو کھائے، ناحق چیزیں کرے. لوگوں کو برباد کرنے میں ان کو دل کو بہت اچھا لگتا ہے، کہیں پہ جھگڑا لگانے میں، کہیں پہ کوئی بات کہنے میں ان کو سیٹسفیکشن زندگی کا ملتا ہے. اور اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو نہیں پسند کرتا، اللہ فساد کو نہیں پسند کرتا. تو آپ نے دیکھا ان کی کوالٹی. اگلی چیز وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اخذته العزت، اسے عزت پکڑ لیتی ہے، اس کو عزت پکڑ لیتی ہے. اخذته العزت بالاثم، گناہ کے ساتھ، مطلب گناہ کے ساتھ اور آگے بڑھتا ہے. جب کہا جائے اللہ سے ڈرو، او اللہ سے ڈرو بول رہے ہو، اب میں بتاتا ہوں. ہاں مطلب اب اور بدترین چیز بالاثم، گناہ میں اور آگے بڑھے گا. عزت، اس کا غرور، اس کو لگتا ہے اس کی ایگو ہرٹ ہو گئی. اخذت العزت، مجھے بولتے ہو اللہ سے ڈرو، اب میں بتاتا ہوں. فحسبہ جہنم، اللہ کہتا ہے اب اس کے لیے کافی جہنم ہی ہے. مطلب اتق اللہ سے نہیں کافی تھا اس کے لیے، اللہ سے ڈرو یہ نہیں تھا اس کے لیے کافی، اب اس کے لیے فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. میہاد کسے کہتے ہیں؟ ایکچولی پالنے کو کہتے ہیں، پالنا، جو پالنا ہوتا ہے نا اس کو میہاد کہتے ہیں. تو جہنم جو ہے میہاد کہا گیا ہے، یعنی جہنم جیسے پالنے میں، یا جیسے پالنے کے اندر ایک آدمی جس طرح سے گھیرا ہوا ہوتا ہے تاکہ گر نہ جائے. بچے کا یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ گر نہ جائے پالنے میں، سیف.
تو میہاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح سے آگ اس کو جیسے کہ لپیٹی ہوئی ہوگی، وہ لبیس المہاد، ہاں بیس المہاد، بہت برا ٹھکانا ہے، بدترین ٹھکانا ہے یہ جہنم، فحسبہ جہنم۔ تو یہاں پہ کیا ہے، اب ہم سب اپنے بارے میں یہ رکھیں، میرے بھائیوں میری بہنیں، قرآن پڑھو نا، صرف آنکھوں سے مت پڑھو، صرف کان سے مت سنو، دل سے اس چیز کو محسوس کرو، زندگی میں اس کے ریزولوشن لاؤ۔ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آپ سے مجھ سے کبھی کہے اللہ سے ڈرو، اور ہم اس کے اندر اتنا بڑا ہم اس کو ایگو ایشو بنا لیں۔ ارے بھائی سامنے والے کی نیت اچھی ہے بری، لیکن جب اس نے بات صحیح کہی نا، اللہ سے ڈرو، تو اس بات میں برا نہیں ماننا چاہیے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اخذت العزت، عزت اسے پکڑ لیتی ہے، وقار، عزت کیا، مٹی سے آئے ہیں مٹی میں واپس جانے والے ہیں سب۔ عزت کیا ہے؟ اصل عزت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، وہ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں عزت دے گا، دنیا آخرت دونوں کی کامیابی دے گا، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت ہے۔ تو یہ اخذت العزت، یہ کیا ہے نا، اگر آپ غور کریں گے تو اس میں عزت جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے اس کو، یعنی اس کی عزت کا معاملہ اس کے لیے اتنا بڑا ہے کہ عزت اس کو تھام لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، اور کیا کس طرف لے آتی ہے؟ بالاثم، گناہ کی طرف لے آتی ہے، اور گناہ میں آگے بڑھتا ہے اس عزت کی وجہ سے، اس غرور کی وجہ سے، ایروگنس کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو نہیں پسند کرتا۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ جو فساد یہ لوگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے مجاہد رحم اللہ تابعی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی منافق جب پوری جد و جہد کرتا ہے، زمین میں فساد ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا کے طور پہ بارش کو تھام لیتا ہے۔ اس وجہ سے حرث و نسل، جو کھیتی خراب ہوتی ہے اور جو نسل خراب ہوتی ہے، تو اس کے اندر وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگوں کا فساد ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ زمین پہ فساد کرتے ہیں، اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو بھی روکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو روکتا ہے، تو نیک لوگ، گنہگار لوگ، فاسق لوگ، کن کا کیا غلبہ ہے، کون کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ اس مطابق چیزیں بھیجتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آگے آیت نمبر 206 ایک کنٹراسٹ ہم دیکھیں گے، آیت 207 اور آخری آیت ہم یہ پڑھ کے ذرا تھوڑا وقت زیادہ ہوا ہے، لیکن یہ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، ہاں بیچ دیتے ہیں، کیا چیز کے بدلے میں؟ اللہ کی رضا کے بدلے میں، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش میں اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ان کا عزت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ سرنڈر کر دیا، اللہ اپنے نفس کو دے دیا، ان کا عزت سے بالکل دور معاملہ ہے، کنٹراسٹ ہے یہ۔ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کنٹراسٹ بھی بتایا، اور مومنوں کا معاملہ تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال، بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ مال اور ہم اپنی جان دے دی اللہ کے پاس، ہم نے بیچ دیا، یہ چیز دے دی ہے، بدلے میں کیا کیے لیے؟ بدلے میں جنت، اور کتنا اچھا سودا ہے۔ ظاہر کے آخر میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو خوشی مناؤ اس تجارت کی جو تم نے تجارت کی، یعنی اللہ کے ساتھ میں جو بزنس کیا، بیچ دیا اپنے آپ کو، اپنی جان، اپنی مال، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ مومنوں میں سے ایک ایسا انسان، لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو ابتغاء مرضات اللہ۔ اور اس بارے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے جو شیخ مقبل، آپ کو شیخ مقبل پتہ ہوں گے، جو ریسنٹ پاس میں بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، 2001 میں ان کا انتقال ہوا ہے، شیخ البانی اور شیخ بن باز کے شاگرد ہیں، اور جنہوں نے تماج میں جو بڑا دارالحدیث جو مدرسہ تھا جسے قائم کیا تھا، جس کو ابھی 2014 میں ہی جو یہ یمن کے اندر تماج جو حوثی ریبلز وہاں پہ پکڑ لیے تھے، چلے گئے تھے، اس لیے وہ پورا کا پورا مدرسہ وہاں سے شفٹ ہوا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ مقبل کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، اور میں آپ کو اس کا ایک اسکرین شاٹ بتاتا ہوں، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ اویلیبل ہے، ورتھ ریڈنگ، یعنی یہ اس کے اندر سب کچھ تو نہیں ہے لیکن بہت کچھ ہے۔ ہاں جی، ہاں اوکے، چلیے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو شیخ مقبل کی کتاب میں انہوں نے اس حدیث کی کاز آف ریولیوشن پہ ان کی کتاب ہے، ہاں وہی کی وجہ،
کتاب کا نام المسند الصحیح من اسباب النزول، the authentic musnad of reasons for the descending of revelation، اسباب نزول کے اوپر یہ بہترین کتاب ہے. تو اس میں یہ حدیث کی تحقیق انہوں نے پیش کی ہے، جو حدیث کے اندر آتا ہے. میں بتاتا ہوں حدیث کی اسکرین پہ بتانا چاہتا تھا، ہاں وہ آف ہو گیا. اوکے تو شیخ مقبل نے اس کتاب کے اندر ساری آیتوں کی اسباب نزول نہیں دیا ہے، انہوں نے صرف صحیح حدیثوں میں جو اسباب نزول ملتا ہے تو اس کو الحمدللہ کلیکٹ کیا ہے عربک متن کے ساتھ، حدیث کے حوالوں کے ساتھ، اور ترجمہ اس کا موجود ہے. تو یہ الحمدللہ یہ ایک بہترین کتاب ہے اسباب نزول دیکھنے کے لیے. آیت نمبر جو ہم لوگ 207 پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صہیب الرومی رضی اللہ عنہ جب نکلے ہجرت کرنے کے لیے، مکہ سے نکلے، تو مکہ کے لوگوں نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا تھا. وہ ایک جگہ پہ پہنچے تو ان کے پاس سامنے لوگ آ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے کمان کو نکالا، اس میں سے تیر کو نکالا اور 40 تیر ان کے سامنے تھے. کہا اگر تم میرے پاس آؤ تو میں تم میں سے سب کو تیر سے ماروں گا، اور اگر تم نہیں آؤ اس کے بعد بھی آؤ گے تو اس کے آگے میں تلوار سے لڑوں گا، اور یقیناً میں تم میں سے کچھ لوگوں کو تو لے کر مروں گا. ہاں مروں گا تو بھی کچھ لوگوں کو لے کے مروں گا، لیکن اگر تمہیں چاہیے تو مکہ میں میری پراپرٹی ہے، وہاں جاؤ، یہ فلاں فلاں پراپرٹی کو تم جا کے لے لو اور یہاں سے تم چلے آؤ. تو وہ اس طرح سے ڈیل کر دی، انہوں نے ڈیل کیا اور اپنی وہاں کی مکہ کی پراپرٹی دے دیا. وہ لوگوں نے چھوڑ دیا ان کو یہاں پر، اور مکہ میں جا کر ان کی پراپرٹی انہوں نے لے دیا. جو انہوں نے بتایا تھا، یہ گائیڈ کیا تھا، میرے یہ پراپرٹی میں یہاں کو یہ چیز ملے گی، اس طرح سے ان کو مل گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا یہ، تو اس آیت تب نازل ہوئی کہ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، بیچ دیا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو یحییٰ، یہ تو بہت نفع والا سودا ہوا، یہ تمہارا بہت نفع والا سودا ہوا. اور یہ آیت انہوں نے پڑھی. یہ مستدرک حکیم میں حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیں. دنیا ایسے بھی چھوڑ کے جانا ہے، کوئی نہیں بیچے گا ابھی تو بھی چھوڑ کے جائے گا، لے کے تو جائے گا. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ جنت کے بدلے میں اپنے جان، اپنے مال اللہ تعالیٰ کے اللہ کے لیے دے دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فقیر بن کے راستے میں گھومنا پھرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہچان لو، مال میرا جو ہے نا وہ میرا نہیں ہے، میں امانت کے طور پر ہے، اور یہ جان جو میری ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تو اس کے اندر کیا کرنا ہے، آپ کو خرچ کرنا ہے. ٹائم نکالو، دین کے لیے ٹائم نکالو، دین کی تعلیم حاصل کرو، دین کی خدمت کرو، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں جدوجہد میں کوشش کرو. بیچ دو اپنے آپ کو جنت کے بدلے میں. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پسند کیا ہے. اور لاسٹ یہ الفاظ پڑھتے ہیں، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے. رؤوف، الرؤوف جو اللہ کا نام ہے نا، شفقت کرنے والا. تو شفقت یعنی نرمی کرنے والا. اور نرمی کرنے میں ایک یہ بات بھی آتی ہے، اگر آپ اس لفظ کی میننگ دیکھیں تو میننگ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ہمارے پرابلم کو سمجھنے والا، ہماری بات کو سمجھنے والا. رؤوف بالعباد. تو اللہ تعالیٰ ہمارا رحم کرنے والا رب ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. ہم اسی کا ڈر اختیار کریں، تقوی اختیار کریں. جب کوئی ہمیں کہے تقوی اختیار کرو، ہمیں عزت نہیں تھامے گی، عزت آ کے نہیں پکڑے گی، بلکہ ہم اپنی جان کو دے دیتے ہیں اللہ کے لیے. عزت ہمیں تھامے کہاں، ہم نے اپنے آپ کو ہی دے دیا اللہ کو. تو یہ ہے اس آیت پہ ہم آج رکتے ہیں. آیت نمبر 207 تک ہم پہنچے ہیں، انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. اب مختصر میں ہم سوالات تو لیتے ہیں، میں صرف 10 منٹ سوالات لوں گا انشاءاللہ، اور ہم کلاس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. زید بھائی جزاک اللہ خیر. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں کیسے دل کو لگے گا کہ عمرہ قبول ہو گیا، اس وسوسہ سے کیسے بچے؟ جی دیکھیے، کیسے لگے گا یہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا. آپ کو پتا ہے کہ ما قدمت واخرت، کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑ دیا، وہ کب پتا چلے گا؟ قیامت کے دن پتا چلے گا. ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں، اب وہ نیکی کر رہے ہیں، کرنے کے بعد بھی ڈرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر پتا چل جائے نا، ہاں معلوم پڑ گیا مجھے، تو ایک انسان میں ایک طرح کا غرور آ جاتا ہے. آپ ابراہیم اسلام کعبہ بنا رہے، دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، تو یہی چیز ہمیں ملتی ہے کہ کر کے ڈر. کئی لوگ ہیں نہیں کرتے اور نہیں ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت یہ بتائی کہ کرتے بھی اور ڈرتے بھی اللہ تعالیٰ سے. ہاں جی جزاک اللہ خیر. اگر ریاض سے جا کر عمرہ کمپلیٹ کر لیے، پھر اگر واپس سے عمرہ کرنا چاہ رہے تو احرام کہاں سے باندھنا؟ دیکھیے کیسا ہے کہ جو احرام جو ہے نا ریاض سے جب آ رہے ہیں تو کون سا ہے میقات ہے، آپ دیکھیے وہ میقات سے پہلے آپ کو احرام میں ہونا ہے. میقات پہ احرام پہننا ہے حقیقت میں. تو میقات پہ اگر آپ کی بس رکنے والی ہے تو وہیں سے پہنیں گے. تو جو میقات ہے، ریاض جو ہے میقات کے باہر ہے، جدہ میقات کے اندر ہے، ریاض میقات سے باہر ہے. جو جدہ والے اگر جائیں گے تو انہیں گھر سے ہی احرام پہن کے جانا ہے.
تو شاید اس لیے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ جدہ والے تو گھر ہی سے پہن لیتے ہیں احرام. تو ہاں جدہ والوں کو گھر سے پہننا ہے کیونکہ ان کا گھر جو ہے میقات کے اندر ہے, اور جن کا میقات کے اندر گھر ہوتا ہے ان کو گھر ہی سے احرام پہننا ہوتا ہے. اچھا, دو چیز میں کنفیوز مت کریے گا. حدود حرم جو حرم کی لمٹ سے الگ ہے, میقات جو ہے الگ ہے. میقات وہ جگہ ہے جہاں سے احرام پہنیں گے, اور احرام وہ پوائنٹ کراس کرنے سے پہلے آپ کو احرام میں ہونا ہے, نہیں تو ایک دم دینا ہوگا. تو کوئی اگر جدہ جا کے ایئرپورٹ سے احرام پہنے وہاں سے, تو وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ نے میقات کراس کر لیا احرام پہنے بغیر. اسی وجہ سے ممبئی میں آپ نے دیکھا ہوگا یار کہ یہاں پہ لوگ یہیں سے احرام پہن کر کے, یا ایئرپورٹ پہ دیکھا ہوگا یہیں سے احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ احرام میں نہیں ہوتے, کپڑے میں احرام میں ہوتے ہیں. جب ایروپلین میقات کراس کرنے والی ہے تو تب جب اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے تب جا کے احرام کی نیت کرتے ہیں, اور تب جا کے تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. تلبیہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ احرام جہاں سے شروع ہوتا ہے, میقات شروع ہوتا ہے, وہاں سے تلبیہ شروع ہوتی ہے. زید بھائی ان اگر کا آپ لوگ ڈیٹیل ٹیکنیکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرا حج ٹریننگ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے پورا کیا ہے, آپ لوگ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ. زید بھائی ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے عمرہ کر لیا, پھر بعد میں واپس سے کرنا ہے, تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ پورا کر لیے, کمپلیٹ کر لیے, احرام اتر گیا تو واپس سے کرنا ہے, تو کہاں میقات ہی تو جانا پڑے گا نا, اور کہاں جانا پڑے گا. زید بھائی لیکن اچھا شاید ان کا یہ کہنا ہے, شاید ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایک سفر میں جا کے 2 عمرہ کرنا ہے, یہ مطلب دو ہے عمرہ شاید. کرنا, ہاں جی, ہاں ابھی سمجھ میں آئی بات. تو ایک سفر میں 2 2. عمرہ اگر کرنا ہے نا, تو جو لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں, اور مسجد عائشہ کیا ہے, حدود حرم کے باہر ہے. مسجد عائشہ جانے میں مقصد کیا ہے کہ حدود حرم سے باہر جا رہے ہیں, اور وہاں جا کے پھر سے احرام پہن کر کے آتے ہیں. تو عام طور پہ علماء نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے کہ آپ صحیح. بار بار ایک ہی چیز میں بار بار جا کے عمرہ کرو. ہاں, نہیں پسند کیا عام طور پہ. اور کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے عائشہ رضی اللہ عنہا جو مسجد عائشہ ہے, جو تنیم کے مقام پر, اس کا نام بھی مسجد عائشہ ہے کیونکہ وہ حیض میں تھی, ان کا عمرہ نہیں ہوا تھا, تو وہ حج کرنے کے بعد میں انہیں احرام پہننا تھا. وہ حدود حرم کے اندر ہے تو اس سے باہر جانا تھا, تو وہ باہر گئی, وہاں سے احرام پہن کر کے ان کے بھائی لے کے گئے تھے عبد الرحمان, اور لے کر کے واپس آئے. لیکن وہاں صحابہ کا رش نہیں تھا کہ سب لوگ احرام پہن کر کے واپس آ کے دوسرا عمرہ کر رہے ہیں. تو یہ سسٹم وہاں نہیں چلتا تھا جیسے آج چل رہا ہے لوگوں میں, کہ 5 6 روز عمرہ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر طواف زیادہ کریں, لیکن عمرہ اس کے اندر جو آپ کر رہے ہو, تو آپ گئے وہ ایک عمرہ کر لیجئے انشاءاللہ. اور اگر آپ جیسے اس میں اجازت کس نے دی ہے, جو بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ کوئی بہت دور سے آیا, اس کو پتا ہے لائف میں پتہ نہیں پھر سے آ پاؤں گا نہیں آ پاؤں گا, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ایک اور عمرہ کر لوں کیونکہ میں آیا ہوں بہت مشکل سے, تو وہ ایک آدھ بار کر لے, تو اس کی اجازت بعض علماء نے دی ہے. شیخ بن باز غالباً, شیخ بن عثیمین, شاید سعودی کے بعض علماء نے اجازت دی ہے اس کہ کوئی کر سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ روز ہی عمرہ کر رہے ہیں, تو مقصد ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے, اس میں بہت زیادہ تھکان ہو جاتی ہے, تو اس کے اندر اس کی جگہ پہ طواف کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ طواف میں زیادہ ثواب ہے, گردن آزاد کرنے کا ثواب ہے. جی, جزاک اللہ خیر. ریاض سے بول رہے ہیں نا, تو وہ پھر سے بھی آ سکتے ہیں ریاض سے, اتنا کوئی دور کا معاملہ نہیں ہے. میرے خیال سے آپ کے لیے نہیں ہوگا یہ کہ آپ جا کے 2 3 عمرہ کرو. آپ ایک عمرہ کرو, اچھے سے کرو, برابر سے آؤ, واپس آؤ, پھر بعد میں پھر سے آپ جا سکتے ہو. اتنا دور تو نہیں ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. ذوالحجہ کا روزہ انڈیا میں کون سے ڈے پہ رکھنا رہتا ہے؟ میرے خیال سے یہ عرفات کا پوچھ رہے ہیں. عرفات کے جو دن ہے, جو روزہ ہے, وہ یہاں پہ 9 ذوالحجہ کے دن رکھنا ہوتا ہے یہاں کے اعتبار سے. آپ کوئی کہے نہیں وہاں پہ عرفات میں جب لوگ جمع ہوئے تب میں رکھوں, تو آپ دیکھیے کہ یوم العرفہ جو ہے 8 تاریخ کو نہیں آتا ہے, 9 تاریخ کو آتا ہے. اب ہمارے یہاں ہوگی 8 تاریخ اور ہو جائے گا عرفات کا دن, تو یوم العرفہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے. اور یہ صرف اس کے اندر معاملہ نہیں ہے, عید کی فضیلت ہوتی ہے. ہم عید کون سے دن مناتے ہیں؟ یہاں کے حساب سے مناتے ہیں. کاک کراتے ہیں کون سے حساب سے کرتے ہیں؟ یہاں کے حساب سے کرتے ہیں. تو صرف عرفات کا روزہ کیوں وہاں کے حساب سے ہے؟ تو اس کے اندر بھی 8 تاریخ کو آنا یہ پرابلم ہے, تو 9 تاریخ کو یہاں کے حساب سے. حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں, بعض علماء کا کہنا ہے, اختلاف ہے موضوع میں, لیکن مجھے یہ دلیل بہت اسٹرانگ لگتی, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو آپ کو پتا ہے قریب والی حدیث جو موجود ہے, عبداللہ ابن عباس کے پاس قریب نام کے تابعی آئے, اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے سیریا کے اندر سنیچر کے دن دیکھا تھا. وہ سیریا سے آئے تھے, تو ہم نے سیریا میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے, میں نے وہاں پر دیکھا, ہم نے جمعہ کے دن چاند دیکھا. اور عبداللہ ابن عباس مدینہ میں تھے, انہوں نے کہا ہم نے سنیچر کے دن چاند دیکھا. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم یہیں کے ساتھ ہم روزہ رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورا کر لیں, یا تو چاند کو دیکھ لیں. تو اس بات پر قریب نے کہا کہ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا چاند, اور جو مسلمانوں نے دیکھا, کیا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اس بات پر عبداللہ ابن عباس نے کہا لا, ہم یہ روزہ رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورا نہ کر لیں یا چاند نہ دیکھ لے. وہاں کدا ہمارا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. تو آپ اس زمانے میں دیکھیے عبداللہ ابن عباس
یا وہاں پہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کس حساب سے کریں گے؟ وہ لوگ کس حساب سے کریں گے؟ وہ لوگ اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ آئے گی وہی روزہ رکھیں گے. یہی بات ہمیں ملتی ہے. اللہ عالم، اللہ knows best. جزاک اللہ خیر. کسی نے پوچھا کہ قرآن کی جیسی ایک آیت لا کے دکھاؤ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج دیتے ہیں مشرکوں کو سے، تو اس سے کیا انفلوئنس ملتا ہے؟ اسٹائل آف لٹریچر اور رائٹنگ. انزل بھائی آپ کا تو جواب ہے اس کے اوپر. میرا ایک پوری ویڈیو ہے، اگر آپ اس میں قرآن میریکل آف اللہ جو ہے، شکیل کا پارٹ 3 میں آیا تھا، پارٹ 4 میں آیا تھا. یہ میرے خیال سے تھرڈ میں آیا تھا نا. میں نے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ میں نے اس کے پوائنٹس ایکسپلین کیا ہے. اس کے اندر بہت جی. سارے اینگلز ہیں میرے کے. آپ وہ ویڈیو دیکھیے، آپ کو اچھی سے ڈیٹیل لا سکے گا. ہاں ضرور، تھوڑا 1-1.5 گھنٹہ. زید پٹیل یوٹیوب چینل پر ہی ہے قرآن اللہ کی کتاب. اس کے اوپر 4 پارٹس میں لیکچرز ہیں. اس کے شروع کے 2 گھنٹے میں پریزنٹیشن ہے سر، بعد میں ڈسکشن ہے. تو اس میں تھرڈ پارٹ میں آپ کو یہ چیز ڈیٹیل میں ملے گی. 1.5 گھنٹہ اسٹارٹنگ کا ہی ہے. ہاں اسٹارٹنگ کا 1.5 گھنٹہ آپ دیکھ سکتے. اگر ڈھونڈنے میں تکلیف ہے تو ایمان انسٹیٹیوٹ پہ جاؤ گے تو وہاں پہ اس کا بٹن دیا ہوا ہے ٹو گو اینڈ سی دس ویڈیو انشاءاللہ. کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ہم احرام باندھ لیے اور اپنے ہی ملک میں روک دیے گئے تو کیا قربانی اپنے ملک میں ہی کرنی ہوگی؟ زید بھائی جناب اسٹوڈنٹس کو احرام کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دو کہ احرام باندھنا، احرام کی نیت کیا، دیکھیے وہ کیسا سب چیزیں ہوتا کیا ہے ڈفرنس ہے؟ کہ کوئی اگر مان لیجیے، میں مثال دیتا ہوں کہ میں ممبئی میں ہوں، کوئی یہاں ایئرپورٹ پہ اگر احرام پہن لے تو وہ احرام کے کپڑے پہنا ہے، وہ احرام کی پابندیاں اس پہ نہیں ہے، وہ احرام نہیں ہے ابھی تک. جیسے ایسا ہوتا ہے نا، سفید کوئی دھوتی پہن سکتا ہے، سفید لنگی پہن سکتا ہے، ہاں پہن سکتا ہے. تو یہ کپڑے پہنا ہے احرام کے، یہ احرام نہیں ہے. احرام کب ہوگا؟ جب میقات پر پہنچیں گے تب وہ احرام ہوگا، کیونکہ احرام کی جگہ فکس ہے. احرام کی جگہ آپ کا شہر نہیں ہے، احرام کی جگہ میقات ہے. لیکن ہماری مشکل کیا ہے کہ میقات کے اوپر سے جب ایروپلین اڑے گا تو سڈنلی پورے ایروپلین بھرے ہوئے لوگ ایک ساتھ میں کیسے پہن لیں گے کپڑے؟ دیکھو پہلے جب بسز سے جاتے ہیں نا جو لوگ، تو وہاں پہ رکتے ہیں، وہاں پہ باتھ رومس ہوتے ہیں، وہاں جا کے سب لوگ احرام پہنتے ہیں، پھر بس آگے جاتی ہے. تو بات اچھا ہے، آسان ہے. لیکن اگر اڑ کے نکلیں گے تو سڈنلی کیسے کپڑے آ جائیں گے سب کے اوپر؟ تو پھر اسی وجہ سے کپڑے پہن کے رکھتے ہیں. اور اس وقت پر جب اناؤنس کرتے ہیں کہ میقات آ گیا ہے، میقات کے اوپر سے پلین کراس ہو رہی ہے، تو پھر تب جا کر آپ نیت کرتے ہیں. احرام کی نیت دل میں نیت ہوتی ہے، اور اس کی جو دعا ثابت ہے، اللہم لبیک فی عمرہ، یا اللہم لبیک فی حج، اللہ میں یہاں ہوں عمرہ کے لیے، یا میں یہاں ہوں حج کے لیے. اور پھر تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا اور جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور تو یہ کیا ہے، کہاں سے؟ میقات سے ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ملک میں ہی روک دیا گیا تو احرام ہی نہیں ہوگا، اس سے وائٹ کپڑے. ہاں تو ڈونٹ ورری، کوئی بھی آپ کو قربانی نہیں دے. ہاں وہاں پہ آپ احرام میقات کراس کر لیے، اس کے بعد میں وہاں لینڈ ہونے کے بعد جدہ ایئرپورٹ پہ کوئی کہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ میں یہ گڑبڑ ہے، واپس جاؤ، تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی وہاں پر. یہاں تک کہ میقات بھی کراس کر لیا اور احرام میں نہیں ہو تو بھی؟ میقات کراس کر لیے اور احرام نہیں پہنے ہیں تو نیت تو آپ نے کیے ہوئے نا، اور نیت کیے ہیں آپ نے، آپ کی نیت ہے حج کی، تو آپ کو تو ایک دم دینا پڑے گا احرام نہ پہننے کی وجہ سے. اور اگر آپ کو روک دیا گیا تو روک دیے جانے کی وجہ سے جو آپ کا حج، آپ کا عمرہ روک دیا گیا، اس کی وجہ سے ایک اور پینلٹی ہے. تو 2 پینلٹی کے ریزن دکھ رہے ہیں، لیکن فتویٰ لینا پڑے گا اس کا. میں نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو صرف جنرل بتا رہا ہوں، اس کا اسکالر سے کنفرمیشن لینا پڑے گا. جی. کسی نے پوچھا ہے کہ فرسٹ حج میں بہت سی مسٹیک ہوئی تو سیکنڈ حج کر سکتے ہیں؟ آپ کتنی بھی حج کر سکتے ہیں، کوئی حج نہیں ہے. پہلی فرض ہے، اس کے بعد نوافل ہے. اور یاد رکھیے فرض میں کمی ہوتی ہے تو نوافل وہ کمی کو پوری کرتے ہیں. اچھا تو اگر کہتے فرض کہ نماز میں کمی ہے تو آپ کی سنت نمازیں جو ہوتی ہے نا، اس کی وہ فرض کی کمیوں کو پورا کریں. فرض زکات، فرض صدقہ یعنی زکات میں کمی ہے تو آپ کا نفل صدقہ اسے پورا کرے گا. فرض حج میں کمی ہے تو آپ کی نفل حج اگر کوئی ہے وہ اس کمی کو پوری کرے گی انشاءاللہ. اگر فرسٹ میں بہت مسٹیک ہوئی تو کیا سیکنڈ والی جو ہے وہ فرسٹ بن جائے گی اور یا پھر نفل بنے گی؟ یہ بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈونٹ وری، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ پورا ایسا ہی کرو، یہ نفل سوچ کے ایکسٹرا سوچ کے مت کرو، بیسٹ ہی کرو. ہاں جی. اللہ تعالیٰ آپ کا کیسے اجر آپ کو دے گا، دونوں کو ملا کر کے اس سے بیٹر. جو آپ کیا بولتے ہیں سیکنڈ لے لے اللہ، لیکن فرسٹ پلس سیکنڈ کا چیزیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی سیکنڈ سے بیٹر ہو. اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ جماعت میں نماز پڑھی جائے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے؟ یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں کوشچن کہ کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ اگر گھر میں ایک وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نماز پڑھے تو کیا وہ بھی جماعت کہلائے گی؟ ثواب زیادہ کیسا ملے ہے گا؟ معاملہ کہ جو 27 گنا ثواب ہے، وہ جو 27 گنا جو ثواب جو ہے وہ کس کے لیے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ گھر میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. تو ایک ہے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اچھا ہے الحمدللہ، آپ کو کچھ ثواب تو زیادہ ملے گا، لیکن وہ 27 والا ثواب وہ مسجد کے لیے.
اور اس کے اندر جو مسجد کی طرف جاتے ہیں تو ہر قدم کا ثواب ہوتا ہے، ہر قدم سے ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اگر مان لو اتنا دور رہتا ہے مسجد سے کہ کوئی اور جگہ نہیں ہے تو ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کر جماعت بنائے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر ایسا کریں گے تو ہر کوئی اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لے گا اور مسجد میں کوئی نہیں آئے گا. اور آپ کو حدیث بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لقد حممت، میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور پھر جا کر جو لوگ نماز پڑھنے ابھی تک نہیں آئے ان کے گھروں کو جلا دوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. یعنی وارننگ کے طور پہ بات کہی گئی. کبھی کبھار سخت باتیں وارننگ کے طور پر کہی جاتی تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں. تو اس میں یہ شخص بھی ہوگا نا جو بولے میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہوں، صرف ہسبینڈ وائف پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز سے. اور من سمع النداء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کو سنے فلم یاتی ہی، پھر بھی نہ آئے، فلم پھر بھی نہ آئے، فلم یوجب، ایک اور حدیث میں آتا ہے پھر بھی جواب نہ دے، یعنی کہ اس کا جو ادھکار ہے حیا آ جاؤ، تو وہ نہیں آئے تو فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوگی. وَإِن صَلَّى، بھلے وہ نماز پڑھے، الا بعذر، سوائے یہ کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر ہو تو نماز ہو جائے گی. مطلب کیا ہے کہ اس کی نماز کا جو ثواب ہوتا ہے نا وہ ثواب سے محرومی ہو جائے گی. اذان سنے، آدمی ہو، مین ہو، فرض ہے، اور وہ نماز پڑھنے نہ جائے تو اس کے لیے نماز ہی نہیں ہوگی. یہ حدیث کے الفاظ ہے، یعنی کہ اس کو نماز فرض ادا کرنے کے لیے تو پڑھنا ہوگا لیکن اس کے ثواب سے محرومی ہو جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جیسے کہ زید بھائی آپ نے بتایا کہ آیت نمبر 207 میں کہ صحابی نے مکہ میں اپنی جگہ دے دیا تو انہیں نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کام بولا. تو کیا ہمیں برا کام نان نہیں بولا، مسلم میں نے کو کہا سوری برا کام ہوا کہا، میں نے کہا اچھا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اس پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور کہا کہ بہت اچھا سودا کیے ہو تم. ہاں بہت اچھا سودا کیے ہو. جی جی. اچھا، تو کیا ہمیں نان مسلم کو جگہ پراپرٹی نہیں بیچنی چاہیے؟ بیچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بلیک میل تھا. وہ اپنی ہجرت کر کے جا رہے تھے. کیا نہیں جا سکتا آدمی، یہ شہر میں نہیں رہنا ہے مجھے وہ شہر میں جا کے رہنا ہے. تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے، مار رہے تھے، بچ کے بھاگنے والوں کو مار رہے تھے، پکڑ رہے تھے، واپس لا رہے تھے، مجبور کر رہے تھے. تو یہ صحابی رسول نے اپنی آزادی کے بدلے میں کیا کیا، اپنی پراپرٹی کو وہاں پہ دے دیا. ہاں، اور پراپرٹی کی تو ایسے ہی وہ لوگ ہڑپ رہے تھے. پراپرٹی کے نا کوئی چیز تھی جو نہیں پتا تھا وہ دے دیا اس. ہاں کیوں دیے انہوں نے، تاکہ وہ اس کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہجرت مکمل کر کے اسلام پہ عمل کرے. تو یہ تجارت کی انہوں نے یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیا. ہاں، اور یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کو پتا ہے مدینہ میں جو لوگ آئے تھے وہ زیرو ہو کے آئے تھے. اپنی پراپرٹی وہاں کی ان کی ہڑپ لی گئی، گھر بار سب چلا گیا، خالی ہاتھ یہاں آئے تھے اور پھر سے زندگی زیرو سے اسٹارٹ کرے. ہاں اللہ کے لیے. کسی کا حج کی نیت سے لاسٹ 4 وہ سوال لے لیتے ہیں. لاسٹ 4 چلے ہاں انشاءاللہ. کسی نے حج کی نیت سے چلے گئے مکہ لیکن ان کا انتقال ہو گیا تو راستے میں یا وہاں پہ پہنچنے کے بعد میں، تو کیا ان کا حج ہو گیا؟ دیکھیے اگر وہ یوم العرفہ مکمل کر لی انہوں نے، ہاں، تو پھر اس کے بعد انتقال بھی ہو گیا تو حج ہو گیا. اگر 9 ذی الحجہ سے پہلے انتقال ہوا تو حج تو نہیں ہوا. اور حج جب مکمل نہیں ہوا ان کو نیت کا ثواب ملے گا لیکن حج مکمل نہیں ہوا. اور حج بدل کرا سکتے ہیں بچے، ان کا حج بدل کرا سکتے ہیں. لیکن 9 تاریخ ہو گیا مکمل تو باقی چیزیں بھلے ہی نہیں ہوئی ہو تو حج تو ہو گئی. آپ چیک کرنا چاہیے کہ کیا اس کے لیے بدلے میں کچھ کرنا ہے ان کو. ٹھیک ہے. کیا اگر کوئی خواتین نے اپنا احرام کی نیت کر لی اور اس کے بعد میں حیض کی وجہ سے تو ان کا رک گیا تو کیا قربانی واجب ہے؟ حیض کی وجہ سے اگر رک گیا اس کے اندر کوئی قربانی نہیں ہے. جہاں پہ اف علی ما یفعل الحاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا تھا وہی ٹائم پر سیم مسئلہ ہوا تھا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو باقی حجاج کر رہے ہیں ویسے آپ بھی کرو، غیر ان تطوفی بالبیت، صرف طواف مت کر. ہاں صرف طواف مت کر. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ باقی سب چیزیں حج کی کریں گی، صرف جو طواف ہے وہ نہیں کریں. اور طواف کب کریں گی، وہ عمرہ جو ہے کب کریں گی، وہ حج کے دن جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد مسجد عائشہ تریم جا کر کے وہاں سے احرام کی نیت کر کے وہ آئیں گی اور آ کر کے پھر وہ عمرہ پورا کریں گی. یعنی کہ عام طور پہ عمرہ جو پہلے ہوتا ہے وہ ان کا عمرہ بعد میں ہو جائے. چل، اور اسی طرح حج کے دنوں میں اگر بچ گیا تو طواف افادہ جو بچ جائے گا، اور طواف افادہ کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوتی، واجبات میں سے کمپلسری میں سے ہے. تو پھر طواف افادہ اگر رہ گیا تو طواف افادہ بعد میں کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طواف افادہ کی بغیر آ گئی، کیونکہ طواف افادہ جب کرتے ہیں تب جا کے جو سارے احرام کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں. جب 10 ذی الحجہ کو بال
جب بال شیو کر لیتے ہیں تو احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ایک پابندی ہے. وہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات جائز. وہ کب جائز ہو جاتے ہیں؟ طواف افادہ کے بعد. اب اگر وہ طواف افادہ کیے بغیر آ گئی تو وہ یہاں پر ان کے ہسبینڈ کے لیے وہ جائز نہیں ہے, تو انہیں طواف افادہ کمپلیٹ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا سمیری میں بتا دیں کہ حج کس پہ واجب ہے اور کس پہ نہیں. یہ بات ابھی آنے والی ہے. من استطاع الیہ سبیلا, جس کے پاس استطاعت ہو. تو استطاعت جس کے پاس ہے, پیسے ہو استطاعت, ویزا ہو استطاعت, محرم ہو یدی استطاعت میں ہے, ہاں تو یہ استطاعت میں سب چیزیں شامل ہیں. آپ نے بخاری چار ہو یونیورسٹی گئے کو جو سوال. شکیب بھائی لاسٹ ہے نا شاید یہ. اچھا یہ لاسٹ ہے, چلو لاسٹ ہاں لے جی, لیتے ہیں. یہ 4 ہوئے یا 2 ہوئے؟ اوکے ٹھیک ہے, چلیے بولیے. دو لے لو. ہاں آپ نے چلیے بولیے بخاری فاسٹ. یونیورسٹی کو انڈورس کیا ہے واٹس ایپ میں ویڈیو میں, تو ڈونیشن ابھی بھی دے سکتے ہیں. وہیں سے چیک کریے. جہاں تک میں جانتا ہوں الحمدللہ یونیورسٹی کا پروجیکٹ تو ہو گیا کمپلیٹ, الحمدللہ بن بھی گئی 1 لاکھ اسکوائر فیٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ وہاں پہ میڈیکل ہاسپٹل بنا رہے ہیں تاکہ میڈیکل کالج بنائے, تو وہ سیکنڈ پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. صحیح جی. جزاک اللہ خیر. کسی نے پوچھا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ کس سے کانٹیکٹ کیا ہے, بٹ انڈیا میں تو عورت کے مسجد جانے کا کلچر نہیں, تو عورتوں کو محروم رہ گئی میگا سے اعتکاف کے بارے میں. سو اس سے میں کیا جی کریں, ہاں, اس میں کیا کریں؟ تو مسجد بنائیے, آپ مسجد بنائیے جس میں عورتوں کی فیسلٹی ہو. آج ممبئی میں الحمدللہ کم سے کم 100 سے اوپر ایسی مسجدیں ہیں جس میں عورتوں کا ارینجمنٹ ہے الحمدللہ. کیسے ہوا؟ بیداری سے کوشش کرتے ہیں, کچھ لوگ آگے بڑھیں گے, ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی, اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اب میرے اینڈ سے شکیل بھائی اپنا کوئز کنٹینیو کریں. سبحانک اللہم و جزاک بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت. وہ تو بولے جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیکم. بچے لوگ آج تو ایک امیزنگ چیز ہوگی, اینڈ وہ امیزنگ چیز کیا ہوئی ہے, کوئی بتائے گا امیزنگ چیز کیا ہوئی ہے؟ اینی بڈی ول ٹیل اس کہ آج کی کیا امیزنگ چیز تھی. وہ میوٹ ان میوٹ کا آپشن دے دیا گیا ہے, ان میوٹ کرنے کا آپشن دے دیا گیا ہے آپ لوگوں کو. اینڈ ہمارے جو چاہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں رائٹ ناؤ, ان کو الوداع کہتے ہیں. کل پھر سے آئیے کلاس میں.